اگلا سوال ہے جی، عموماً سوشل میڈیا پر کسی نان مسلم کی موت پر بھی مسلمان بھائی RIP یعنی ریسٹ ان پیس کے دعائیہ کلمات پوسٹ یا ٹیکسٹ کرتے ہیں، کیا اسلامی عقیدہ کی روح سے ایسا کرنا درست ہے؟ پلیز وضاحت فرما دیں۔ مرنے کے بعد تو کسی کافر کو آپ دعا نہیں دے سکتے، یہ حرام ہے، اور خدا نخواستہ اسے جائز سمجھا تو یہ کفر کی کیٹیگری میں فال کرے گا۔ صراحتاً قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا ہے، اور کس کو منع کیا؟ پیغمبر کو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، سیدنا ابراہیم کو، آپ علیہ السلام کے صحابہ کو۔ آپ سورہ توبہ کے بالکل اینڈ میں پہنچ جائیں نا تو اس حوالے سے بڑی ڈیسائسو آیات ہیں جو مسلمانوں کا عقیدہ کلیئر کر دیں گی، اور اس مسئلے کو ہلکا نہ جانیں۔ جس کا دل کرتا ہے وہ جناب فوراً لکھ دیتا ہے RIP ریسٹ ان پیس، کافر کے لیے، مسلمان کے لیے چاہے وہ آپ کے فرقے کا ہے یا نہیں ہے، کلمہ گو ہے، آپ لکھ سکتے ہیں، اس کا جنازہ بھی پڑھیں، اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کریں۔ کلمہ گو مشرک ہے تب بھی کریں، اللہ کا معاملہ ہے، کلمہ گو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ اس کے سرکمسٹانسز دیکھ کے ڈیسائیڈ کرے گا۔ لیکن جو کافر مشرک ہے، جس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا، جس نے نبی علیہ السلام کو پروفٹ ہی نہیں مانا، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد، آپ اس کے لیے دعا نہیں کر سکتے۔ یہ دیکھیں سورہ توبہ میں اینڈ پہ جا کے یہ آیات نمبر ہیں 113 اور 114، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ما کان للنبی والذین آمنوا، کسی نبی کے لیے یہ شایع نہیں ہے اور نہ ہی ایمان والوں کے لیے، ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ کسی مشرک کے لیے استغفار کریں۔ یہاں مشرک سے مراد وہ اہل حدیث جس کو مشرک کہتے ہیں وہ والا نہیں، مشرک سے مراد بت پرست مشرک، کافر مشرک۔ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى، چاہے وہ اس کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، اس کے بعد کہ جب اس پہ یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ دوزخی ہی ہوگا۔ ظاہر ہے کہ جنرل رول یہی ہے کہ جو مشرک ہے وہ دوزخ میں جائے گا۔ باقی اللہ تعالیٰ کسی کو سرکمسٹانسز دیکھتے ہوئے کسی کے جزوی ایمان کے اوپر چھوڑ دے تو اللہ کو کوئی دھونس نہیں کسی کی۔ وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک بندے کی موت کا وقت قریب آیا، اس نے اپنی اولاد کو اکٹھا کر کے کہا بتاؤ میں تمہارا کیسا باپ تھا؟ بڑا اچھا۔ ان کا پھر میری ایک خواہش پوری کرو، جب میں مر جاؤں میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، اس کو آگ لگا دینا، اس کی راکھ ہواؤں میں سمندروں میں بکھیر دینا۔ لَإِن قَدَرَ اللَّهُ عَلَيَّ، اگر اللہ نے میرے پہ قدرت پا لی تو مجھے ایسا عذاب دے گا جو کسی کو نہ دیا ہوگا۔ تو یہ صراحتاً کفر ہے، یہ عقیدہ کہ اگر راکھ بکھیر دی جائے تو اللہ تعالیٰ زندہ نہیں کر سکتا، اس لیے تو وہ کرنا چاہ رہا تھا۔ جب وہ مر گیا تو مرنے کے بعد اس کے بیٹوں نے یہی کچھ کیا۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، مشکات میں آپ کو اللہ کی رحمت والے چیپٹر میں دوسری جلد کے سٹارٹ میں مل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو، پانیوں کو حکم دیا، زمین کو کہ اس کے اجزاء جمع کرو، زندہ کر لیا، پھنس گیا، جس سے بھاگا تھا وہی چیز سامنے آ گئی۔ اللہ نے کہا یہ تو نے کیوں کیا؟ کہ یا اللہ تجھے ڈر گیا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا تیرا یہ عقیدہ تھا تجھے مرنے کے بعد کوئی زندہ کر کے پوچھے گا؟ اس نے کہا یا اللہ میرا یہ عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد مجھے کوئی زندہ کرے گا، لیکن اس طریقے سے وہ سمجھتا تھا کہ اگر میری راکھ بکھیر دی گئی تو میرا مالک مجھے زندہ نہیں کر سکے گا۔ اس کا کفر جزوی تھا، کلی نہیں تھا۔ جزوی یہ تھا کہ اگر راکھ بکھر گئی پھر میں زندہ نہیں ہوں گا، اگر میری لاش ہی دفنائی گئی تو میں زندہ ہو جاؤں گا۔ لیکن کفر تو کفر ہے۔ ابن حجر اسقلانی نے بھی اس پہ پوری بحث کی ہے کہ کفر کر کے مرا ہے وہ، لیکن اللہ نے اس کے جزوی کفر کو ایکسیپٹ کر لیا، اس کی کم عقلی کی وجہ سے، نااہلی کی وجہ سے۔ اللہ نے فرمایا تیرا واقعی یقین تھا، یا اللہ جا تجھے بخش دیا، اللہ نے بخش دیا۔ اسی میں کہتا ہوں کلمہ کو مشرک جو ہے نا، اللہ کو ایک مانتا ہے، نماز اللہ کی پڑھتا ہے، نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے، اس کے باوجود کسی بابے کو پکار لیتا ہے، کوئی اور مسئلہ کرتا ہے، آپ اس کی اصلاح کریں، اس پہ فتویٰ نہ لگائیں کہ اس کو آپ دوزخ میں پھینکیں اور کہ یہ مر گیا میں نے اس کا جنازہ ہی نہیں پڑھنا۔ ویسے تو وہ بھی آپ کے ساتھ یہی کرتے ہیں، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، وہ بھی یہی کچھ کر رہے ہیں۔ مطلب بریلوی کے اہل حدیث کا جنازہ پڑھیں گے تو اہل حدیث اگر بریلوی کو نہیں پڑھے تو کوئی پریشانی بات نہیں ہے۔ سنی شیعہ، شیعہ سنی کا، اب تو خیر کو پڑھ لے تو زیادہ بات ہے، اب تھوڑی ماڈریشن آ گئی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب ان پہ یہ کھل جائے کہ مشرک ہے، نہ ان کے ساتھ استغفار نہیں کر سکتا۔ وما کان استغفار ابراہیم لابیہ، اور جو ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے استغفار کیا تھا، الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ، تو وہ اس وعدے کے سبب تھا جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا۔ وہ جو سورہ مریم میں آتا ہے
جب باپ نے کہا نکل جا تو ان کا میں تیرے لیے استغفار کروں گا. تو حضرت ابراہیم اپنے باپ کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہے. تو اللہ نے ایک کانٹا نکال دیا کہ کوئی ابراہیم کی پلی نہ لے کہ ابراہیم ہی تو اپنے کافر باپ کے لیے. ٹھیک ہے, اب یہ باپ تھا یا وہ چچا تھا, یعنی باپ کے دو معنی ہیں نا, والد اور چچا دونوں کے لیے باپ کا لفظ, تو یہ ایک علیحدہ بحث ہے, اس کو چھوڑ دیں. تو یہاں پہ باپ ہے, تو باپ کے لیے جو اس نے استغفار کی تو اس وعدے کے سبب تھی. فلما تبین له انه عدو للہ, لیکن جب اس پہ یہ چیز کھل گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے, تبرأ منہ, تو انہوں نے پھر اعلان برات کر دیا. ٹھیک ہے, ان ابراہیم لأواہ حلیم, ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ آہیں اور سسکیاں بھرنے والے اور حلم والے تھے. یعنی ابراہیم علیہ السلام نرم دل تھے, اس لیے وہ اپنے باپ کے لیے ان کے مرنے کے بعد بھی دعا کرتے رہے. کیا نرم دل تھے. قرآن میں آتا ہے نا, فرشتے جب انسانی شکل میں آئے, سورہ ذاریات میں ڈیٹیل آتی ہے, تو ان کے لیے بنا بچڑا لے آئے, جب رکھا. اب حضرت ابراہیم کو تو نہیں پتا تھا یہ فرشتے ہیں, آپ کے بزرگوں کے علم غیب ہے, حضرت ابراہیم کو نہیں تھا جب تک اللہ بتائے نا. نال نال ٹھیک ہے عرض کریں گے. تو جب انہوں نے نہ کھایا نا تو ان کے دل میں, قرآن میں آتا ہے کہ ان کے دل میں خوف آیا کہ یہ, کیونکہ دشمن جو ہوتا تھا نا وہ نمک نہیں کسی گھر کا کھاتا تھا, ورنہ اس کے ساتھ وفاداری کرنی پڑتی تھی. اس طرح کے ایٹیکیٹس اس جاہلیت کے دور میں بھی تھے. تو انہوں نے کہا یہ لگتا ہے غلط ارادے سے ہیں, اس لیے میرے گھر کا نمک نہیں کھا رہے. تو پھر فرشتوں نے کہا گھبرائیے نہیں, ہم ایک قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں, قوم لوط کی طرف, ان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے. تو قرآن میں آتا ہے کہ وہ پھر قوم لوط کے معاملے میں بھی جھگڑنا شروع ہو گیا. قرآن نے اس جھگڑے کا ذکر نہیں کیا, لیکن تورات میں وہ پورا جھگڑا موجود ہے. کیا تھا؟ اب چونکہ نرم دل تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا کیا کرنا ہے مارنے کے لیے, ان کو اوپر سے نیچے پھینکیں گے, پتھروں کی بارش کریں گے. تو انہوں نے فرشتوں سے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ, اگر 10 ایمان والے ہوئے وہاں پہ تو ان کی وجہ سے باقیوں کو بھی چھوڑ دینا یار. انہوں نے کہا جی چلے ٹھیک ہے, اگر 10 بھی ہوئے نا ہم ان پہ عذاب نہیں کریں گے. وہ اس لیے کہ ان کو پتا تھا کتنے ہیں, اللہ نے بھیجا ہوا تھا. حضرت ابراہیم نے کہا یار اچھا, انہوں نے کہا نہیں 5, اگر 5 مومن نکل آئے لوط کی قوم میں, پوری قوم میں, تم نے عذاب نہیں بھیجنا. انہوں نے کہا جی ڈن. حضرت ابراہیم تو وہ تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ صرف 2 بیٹیاں ہی نکلیں گی. ہاں رائے ونڈ اجتماع میں 16 لاکھ بندہ اکٹھا ہوتا ہے, اور ملتان اجتماع میں بھی 20 لاکھ بندہ اکٹھا ہوتا ہے. لوط علیہ السلام کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں. یہ جو آپ اتنے بڑے بڑے مجمع دیکھ رہے ہیں نا, یہ محمد رسول اللہ کی کرامت ہے زندہ. یہ امت کا خمیر توحید سے اٹھا ہوا ہے, جو اس بڑے لیول کے اوپر, یہ پرانی امتوں میں اس امت کی مثال اس لیے دی جاتی تھی کہ یہ امت توحید ہے, کہ بڑے پیمانے پہ لوگ حق قبول کریں گے. اگر آپ اس کو کمپیئر کریں تو پوری انسانی ہسٹری میں اتنے لوگوں نے توحید نہیں قبول کی ہے, جو ایک ایک ایرا میں, ایک ایک سینچری میں مسلمان جتنے رہے ہیں. یہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے ایک اعزاز دیا ہے. اسی بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جنتیوں کا نصف میری امت ہے, اور ابن ماجہ میں حدیث ہے جنتیوں کی 120 میں سے 80 صفحے میری امت سے ہیں, کیونکہ میرا معجزہ قرآن ہے نا. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ انبیاء پہ ایمان لانے والوں کی تعداد ڈیپینڈ کرتی تھی اس کے معجزے پہ. مجھے اللہ نے وہی کا معجزہ دیا, میں اللہ سے امید کرتا ہوں سب سے زیادہ امتی جنت میں جانے والے میری امت سے ہوں گے. یہ لہذا اس کو کوئی رائیونٹ کا کمال یا دعوت اسلامی کا کمال نہ سمجھے, یہ امت کا خمیر توحید سے اٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا. تو یہ نبی علیہ السلام کی زندہ کرامت اور معجزہ ہے الحمدللہ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو سیٹسفائی ہو گئے, لیکن وہاں سے 2 بیٹیاں اور ایک لوط علیہ السلام کی اپنی بیوی بھی قرآن میں آتا ہے, اور وہ بھی کافرہ تھی, اور وہ بھی تباہ کر دی گئی. تو یہاں پہ بھی حضرت ابراہیم کا اللہ نے کہا کہ بڑا نرم دل, اور انبیاء ہوتے ہی رقیق القلب ہیں. آپ چھوٹے بچوں کو بھی دیکھا, چھوٹی سی بات پہ روئیں گے, ہنسانا چاہیں اسی ٹائم ہنسا لیں, ہنسانے کے دوران دوبارہ رلانا چاہیں رلا لیں. بڑا بندہ تو نہیں کر سکتا. یہ جتنا مرضی مائناس قسم کا بھی ایکٹر ہو, اس کو بھی دوائی آنکھ میں ڈالنی پڑے گی آنسو لانے کے لیے, وہ ڈالتے ہیں نا ڈراموں والے. لیکن بچے جو ہے آپ دیکھیں, ایسے روتے ہیں ایسے چپ, ایسے روتے ہیں پھر وہ زار اتار. کیوں؟ ان کے دل بہت نرم ہوتے ہیں, ان کا رسپانس ایبرپٹ ہوتا ہے. انبیاء بھی چونکہ صاف دل والے ہوتے ہیں نا, تو وہ بہت رقیق القلب ہوتے ہیں. آپ نبی علیہ السلام کی احادیث اگر بخاری مسلم ملے, آپ کو عام حالت میں نظر آئے گا کہ آپ کے پاس کوئی غم کی خبر آئی ہے تو وہ مطلب کوئی دور دراز کا بندہ ہی ہے تو آپ رونا شروع کر دیا.
आंसू नहीं थम रहे, किसी की गम की को बात सुनी तो फौरन रिस्पांस होता था। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी जो है वो नरम दिल, अल्लाह कह रहा है देख लें यार, कमाल नरम दिली उसकी है जिसको अल्लाह कह रहा है नरम दिल। लेकिन सारे इब्राहीम नहीं होते, हज़रत मूसा जैसे लोग भी होते हैं, तो लिहाजा हमारी सख्ती भी बर्दाश्त कर लें, ठीक हो गया। हज़रत मूसा का तो पता है ना आपको, थप्पड़ मार दिया था उन्होंने मलकुल मौत को, बुखारी मुस्लिम में आता है, आँख काट देती थी, लेकिन मैं नहीं मारता हूँ, मैं उनसे कम ही गुस्सा रखता हूँ, ठीक है।